میں 2 سوال ہیں، قبر میں 3 سوال ہیں. جس نے ان 5 سوالوں کا جواب دے دیا اللہ کی جنت اس کے لیے. اور اب سن لیجئے وہی جواب دے پائے گا جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہو، حضور کا اتباع کرتا. لوگ کہتے ہیں جناب ہم نے تو حضور کو دیکھا نہیں، قبر میں کیسے پہچانیں گے؟ اکثر سوال ہے، خاص طور پہ بچے کرتے ہیں کہ ہم نے تو حضور کو دیکھا نہیں، ہم قبر میں ان کو کیسے پہچانیں گے؟ یاد رکھیے حضور کو نہ دیکھنا ظاہری طور پر بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم نے رب کو نہیں دیکھا ہوا ہے، لیکن جب رب کی ہم آواز سنیں گے ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا یہ کسی کی آواز ہے، یہ رب کی آواز ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرے گا. اسی طرح سے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دکھایا جائے گا، ایمان ہونے کے نتیجے میں، احترام ہونے کے نتیجے میں، حضور کی اتباع کرنے کے نتیجے میں تمہارا ایمان کہے گا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل آپ نے حضور کو نہیں دیکھا، بخدا جب حضور سامنے آئیں گے ایسا لگے گا جیسے حضور تب ہماری جانب سے آئیں گے. آپ جو حضور کو خواب میں دیکھتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں حضور کو خواب کہتے ہیں ہم نے حضور کو خواب میں دیکھا. بھئی تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ بخدا اس لیے حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں دیکھا. کہ شیطان ہر ایک کے رنگ میں آ سکتا ہے، میری شکل میں جانا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جیسے ایمان کے منزل طے کی داخلہ تو ہو گیا، اب اعمال جتنے زیادہ اچھے ہوں گے درجہ جنت میں اتنا ہی بلند ہوگا. اعمال جتنے کم درجے کے ہوں گے جنت میں داخلہ ہوگا، لیکن جنت میں داخلہ ہو جاتا ہے جس کا ایمان الحمدللہ سلام. اس لیے دیکھا جائے کیونکہ اس کا فیصلہ وہیں ہو جاتا ہے. اب درجات کا فیصلہ ہوگا وہ بعد میں. میرا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ یہ تو خیر مجھے نہیں پتا کہ جو باڈی پارٹس جو ڈونیٹ کیے جاتے ہیں یہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں. اگر کوئی نیک شخص اپنی آنکھیں کسی کو ڈونیٹ کرتا ہے، وہ آنکھیں اس شخص کو لگا دی جاتی ہیں اور وہ ان آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، تو اس کا حساب جس نے ڈونیٹ کیا ہے وہ کرے گا یا جس کو آنکھیں لگائی گئی ہیں؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ بڑا ٹیکنیکل سوال کیا ہے. رات کو مسز آگا میں اسی قسم کا سوال تھا، لیکن آپ نے اس میں ماشاء اللہ ایک دوسری ڈائمنشن لے کے آ گئے. تھینک یو فار آسکنگ ویری گڈ کوشچن. لیٹ می ریپیٹ کوشچن فار آور سسٹرز. جو بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ جناب سب سے پہلے تو آرگن ڈونیشن دینا اسلام میں جائز ہے کہ نہیں جائز. تو ایک دوسرا سوال یہ کہ جب اگر مثلا کسی کی آنکھیں کسی دوسرے کو لگا دی گئی، اب جس کو لگا دی گئی اس نے ان آنکھوں سے گناہ کیا، تو اب سزا دینے والے کو ملے گی جس کی اصل آنکھیں ہیں یا اس کو ملے گی جس کو اب لگی؟ دیکھیے اس میں جواب یہ ہے کہ آرگن ڈونیشن کے اوپر ہمارے علماء میں اختلاف ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کے علماء کی بات کر رہا ہوں کہ ودن اہل سنت والجماعت ہمارے علماء میں اختلاف ہے. بعض علماء اس کو حرام کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے علماء اہل سنت والجماعت میں بعض علماء اس کو حرام کہتے ہیں، بعض اس کو بالکل جائز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے اس لیے کہ موجودہ دور میں اگر حضور کے زمانے میں بھی اگر میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس ہوتی تو حضور اجازت دیتے. حضور کے زمانے میں اتنی ایڈوانس نہیں تھی، تو اب چونکہ آپ جو لوگ اجازت دیتے ہیں، آپ کو پہلے بتا دیا بعض علماء منع کرتے ہیں بالکل نہیں، بعض علماء کہتے ہیں جائز. وہ یہ کہتے ہیں میڈیکل سائنس کے نتیجے میں اگر آپ قربانی کے جذبے سے اپنے کسی بھائی کی مدد کرنے کے لیے یا بہن کی مدد کرنے کے لیے آپ یہ آرگن ڈونیشن کرتے ہیں تاکہ اس کو فائدہ ہو جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے، تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس جذبے کے صدقے میں آپ کو اجر عطا فرمائے گا. ان کا آرگومنٹ جو اس کو حرام کہتے ہیں، جو منع کرتے ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے جسم کے اندر تبدیلی کرنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس. تو دونوں طرف بڑے سالڈ آرگومنٹس ہیں، سمجھ گئے نا. لیکن بہرحال قطع نظر اس کے کہ یہ کون سی سائڈ صحیح ہے، اب آپ کی مرضی ہے. آپ کیونکہ جب علماء ایک ہی مکتبہ فکر کے علماء میں اختلاف ہو جائے تو آپ جس کے ساتھ جائیں گے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کرو گے. تو میں اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ غلط ہے دوسرا صحیح ہے. جو منع کرتے ہیں ان کے پاس بھی اسٹرانگ آرگومنٹس ہیں، جو منع نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے بلکہ اس کا ثواب ہے، ان کے پاس بھی اسٹرانگ آرگومنٹس ہیں. اب اگر آپ نے جو دوسری بات کی کہ اگر کسی انسان نے آنکھ کا ڈونیشن دے دیا اور جس کو لگا ہے تو اب سزا اس آنکھ کو ملے گی جو اصل آدمی کو ملے گی جس کی آنکھیں تھی، یا وہ آدمی جس کو آنکھیں لگی. تو یاد رکھیے گناہ کے لیے دو کنڈیشن ہیں. ایک کنڈیشن ہے گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ وہ ہے کہ جب آپ ایک ایسی برائی کریں جس پر آپ کو اختیار ہو اور آپ اس کو غلط کام کریں.
اختیار کے ساتھ گناہ ہوتا ہے. انسان اللہ کی نافرمانی کرے, چوز کرے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کری, چاہے وہ اختیار مطلب غصے میں آ گیا یا کسی وجہ, دیٹ از ناٹ اے کوشچن. مثلاً ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام قربان جائیں, اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اللہ نے ساری چیزیں سمجھائی. موسیٰ علیہ السلام ایک آدمی سے بات کر رہے تھے, باتیں کرتے کرتے آپ نے اس کو زور سے دھکا دے دیا, وہ کیا ہوا, گر گیا. وہ اتفاق سے ایسا گرا کہ سر کے گرا, مر گیا. قرآن کریم میں پورا واقعہ ہے, ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایسی دھکا دیا, وہ گرا, سر کے گرا, مر گیا. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں پروردگار تو جانتا ہے میں نے اس کو معاف کر دی, میں نے تو ایسے ہی خوش کیا تھا جیسا ہم کرتے ہیں, باتوں میں ایسے ہی کرتے ہیں, ایکسیڈنٹلی وہ ڈس بیلنس ہوا گیا. قرآن کریم میں اس کا پورا ذکر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اے موسیٰ آپ جانتے ہیں کہ تمہاری طرف سے گناہ نہیں, تمہاری طرف سے ارادہ نہیں تھا. تو گناہ ہوتا ہے انسان اللہ کی نافرمانی ارادے کے ساتھ. انسان جس کی آنکھیں ڈونیٹ ہوئی ہیں اس انسان نے تو اس نیت سے اس کو نہیں دی تھی کہ اس کو استعمال کرے گندی چیزوں کے لیے, تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے جس نے ڈونیشن دے دی. جس نے اسے استعمال کیا وہ گناہ گار ہے جو اس کا غلط استعمال کر رہا ہے, جس کی ثوابیت کے اوپر ہے, جس کی اتھارٹی میں, جس کی پاور میں وہ چیز آ گئی ہے, اس نے چونکہ غلط استعمال کیا تو اس کو سزا ملے گی. جس نے بعض نام نہاد قسم کے جو علماء ہیں, کوئی پوسٹ کراتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے کیونکہ وہ کل شہر قدیر آپ کو پتہ ہے کتاب رشیدیہ میں ہے. کوئی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پاگلوں جانوروں کی طرح ہے. تو عام لوگ تو اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے, لیکن وہ ان کے جو علماء ہیں وہ لکھے ہیں. اب اگر کسی کو وہ کتابیں دکھائی جائیں تو کہتے ہیں یہ آپ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے, یہ آپ نفرت پھیلا رہے ہیں. تو وہ شوڈ بی ویئر آف دوز گائز, رائٹ. تو اس مطلب آپ کیا فرماتے ہیں, ہمیں بتانا چاہیے لوگوں کو یا نہیں بتانا چاہیے؟ نہیں بالکل. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ بھائی صاحب کا سوال میں آپ بتا دوں کہ بعض لوگوں نے, ہمارے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو جن سے ہم اختلاف رکھتے ہیں, آف کورس ہم ان سے اختلاف رکھتے ہیں, انہوں نے ایسی کتاب لکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے, یعنی وہ ہر چیز پر قادر ہے, تو اگر وہ جھوٹ بولنا چاہے تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے. دیکھیے یہ جو فلسفے کی باتیں ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو لے کے آنا, یاد رکھیے اس سے زیادہ گستاخ کوئی نہیں اور اس سے زیادہ اس کی سزا نہیں ہوگی جس نے اس قسم کے فتنوں کو چھوڑا. تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا کیونکہ اس کی شان کے خلاف ہے, تو اس کی شان کے خلاف ہے. اللہ حق ہے, اس سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں. ومن اصدق من اللہ قیلا, ومن اصدق من اللہ نے فرمایا مجھ سے زیادہ سچ کوئی نہیں بولتا. اللہ تعالیٰ کو اختیار ہر چیز پر ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حق ہے. اللہ تعالیٰ اللہ طیب وَأُحِبُّ الطیب, اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہے اور طیب چیزوں کو پسند کرتا ہے. تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گندگی, اعوذ باللہ خاک بدان, اس کی بات کرنا یہ انسان کو جہنم کے قریب کر دیتا ہے بلکہ جہنم میں لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتے, تو وہ قادر مطلق ہے, اللہ کل شیء قدیر ہے, لیکن یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ جھوٹ بولتے. نہیں, میرا سوال یہ تھا کہ وہ لکھنے پر تو لے کے, لیکن اب ان کے جو ماننے والے ہیں ان کو اگر بتایا جائے آپ نے کہاں ہو سکتا ہے. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں کہ ان کا علم اعوذ باللہ جانوروں سے بھی کمتر تھا. یاد رکھیے یہ گستاخان رسول ہیں, ان کے پیچھے نہ نماز ہوتی ہے, نہ ان کے پیچھے ہماری دعا قبول ہوتی ہے, نہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق رہ جاتا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی جملے کہے, یاد رکھیے وہ گستاخ ہے, اس کے ساتھ انسان کو بالکل قریب بھی نہیں رہنا چاہیے. ان کے مقابلے میں تو یہ کہوں گا وہ یہودی اور عیسائی اور ہندو, جن کو ہم جانتے ہیں کہ یہ یہودی ہیں, عیسائی ہیں, ہندو ہیں, جن کو ہم جانتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایسے ہماری, وہ ان سے بہتر ہے اس لیے کہ کم از کم وہ نبی علیہ السلام پر اگر ایمان نہیں رکھتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے بھی نہیں. تم نے تو حضور کی پہچان ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی گستاخی کی. تو یاد رکھیے ایسے لوگوں کو ایکسپوز نہ صرف ایکسپوز کریں بلکہ ان سے دور بھی رہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے ہمارے بچوں کو, ہماری نسلوں کو معاف کرے. یہ گستاخان رسول ہیں. مسلمان ضرور اپنے آپ کو کہتے ہیں, پگڑیاں انہوں نے باندھ لی ہوتی ہیں, اونچی شلوار ان کی ہوتی ہے, کمر پہ بستر بھی باندھ لیتے ہیں, جو بھی کر لیتے ہیں, وہ سارے کام ہے. یاد رکھیے جو گستاخ رسول ہے, یاد رکھیے وہ چاہے کتنا ہی متقی پرہیزگار بظاہر نظر آئے, ہمارے نزدیک وہ فاسق و فاجر, تو سب کوئی تعلق. جی بھائی صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں. سر بھی آپ نے عرض کیا کہ قیامت کا کہ جو مر جاتا ہے اس کے لیے تو قیامت شروع ہو جاتی ہے. ایک شکاری کشتے کے لیے گیا تھا, جنگل میں شکار کر رہا تھا اور شیر پر تھا, اس نے بعد میں جا تو شیر نے شور مچایا, کیا بتا